الرحمن ناول جان عشق کی سمے 31 رائٹر اریج شاہ۔ پلیز پھوپھو میرے ساتھ چلے نا، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ بس مجھے کچھ کتابیں لینی ہیں اور 2 سوٹ کے ساتھ اسکارف لینا ہے۔ وہ ان کے پاس بیٹھے ان کی منتیں کہہ رہی تھیں۔ نہیں میری جان، آج یہ ممکن نہیں، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ تھوڑی ہی دیر میں تمہارے پھوپھو جان آنے والے ہوں گے اور پھر گھر آتے ہی انہوں نے میرے نام کے نعرے مارنے ہیں۔ وہ تو ایسے میں جب وہ مجھے گھر پہ نہیں دیکھیں گے تو خفا ہوں گے۔ پھوپھو نے محبت سے اسے سمجھایا تھا۔ ایک تو پھوپھا جان بھی نا بچے جوان ہو گئے ہیں، لیکن ان کا رومانس ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ وہ بے حد شرارت سے بولی تھی۔ جب کچن کے اندر قدم رکھتا مکرم آج پہلی بار کسی کے اس انداز پر مسکرایا تھا، ورنہ وہ گھر والوں کے ساتھ بہت کم اٹیچ تھا۔ وہ زیادہ گھر پر رہتا ہی نہیں تھا، شاید صرف سونے کے لیے ہی گھر پہ آتا تھا۔ سارا تو دن اس کا یونیورسٹی میں گزرتا تھا۔ پچھلے 1.5 سال سے وہ ایک یونیورسٹی میں بطور پروفیسر کام کر رہا تھا۔ بابا جان اس بات پر بے حد خفا ہوئے تھے، اتنے بڑے خاندان کا بیٹا اس طرح سے یوں کسی یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا۔ یہ بات انہیں ہرگز پسند نہیں تھی، لیکن وہ کہاں کسی کی سنتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے ہی من مانی کرتا آیا تھا۔ اس معاملے میں بھی اس نے اپنے دل کی ہی سنی تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ جس طرح سے ایک عام انسان اپنی خواہشات محنت کر کے پوری کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، اس طرح وہ بھی کرنا چاہتا ہے۔ وہ کسی کا بیٹا نہیں بننا چاہتا، وہ اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے۔ اسے اپنے باپ دادا کے بنے بنائے بزنس میں حصے دار نہیں بننا تھا، اسے اپنی پہچان بنانی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی میں بہت اچھا تھا، ہر چیز میں ٹاپ رہتا تھا، لیکن مکرش کی طرح کبھی بابا کا لاڈلا نہیں بن سکا، کیونکہ اسے بابا کی بات ماننے کی عادت نہیں تھی۔ وہ اپنی من مانی کرتا تھا تو مکرش بھی اپنی من مانی تھا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اپنے بابا کو اس چیز میں شامل کر لیتا تھا۔ وہ ہر چیز میں اپنے ماں باپ کو ساتھ رکھنے کا عادی تھا۔ مکرش کی خوشیوں میں دکھ میں اس کے والدین کی جگہ تھی، جبکہ وہ ان سے الگ تھا۔ وہ اپنی ہر بات خود تک محدود رکھتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ماں کے بھی اتنے قریب نہیں تھا جتنا اکثر بیٹے ہوا کرتے ہیں۔ اماں کھانا دے، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ جو بڑے مزے سے کچن میں ان کے ساتھ کھڑی پیاز کاٹتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ بازار چلنے کے لیے منا رہی تھی، پیچھے اس کی آواز سن کر اچھل پڑی۔ آ گئے تمہارے دادا جان، خفا ہو رہے تھے۔ مکرم آؤ بیٹھو۔ میں تمہارے کمرے میں گئی تھی تو تم سو رہے تھے، اس لیے میں نے جگایا نہیں، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے جب وہ تمہیں کھانے پر نہیں دیکھتے تو اکثر ناراض ہوتے ہیں۔ وہ جلدی سے آٹا نکال کر اس کے لیے روٹی بنانے لگی۔ پھوپھو میں بناتی ہوں، آپ بیٹھے۔ وہ فوراً ہی ان کے ہاتھ سے آٹا لے چکی تھی اور اس کے انداز پر وہ مسکرا کر اس کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہاں میں کیا کہہ رہی تھی تمہیں، دیکھو بیٹا یہ کام چھوڑ دو، کہیں تمہارا بھائی سیاست میں ڈگری لے رہا ہے اور زر اور زمینوں کا سارا کام سمجھ گیا ہے، عبداللہ تک اس کا ہاتھ بٹا رہا ہے، یہاں تک کہ شناور تک بزنس کو سمجھ گیا، سارا کارخانہ سنبھال لیا اس نے، اور تم ان سب چیزوں پر دھیان ہی نہیں دے رہے۔ کیا توق بنتی ہے یہ نوکری کرنے کی، اور صرف مہینے کے 27,000 روپے سے کیا بنتا ہے؟ اپنا خاندان دیکھو، سٹیٹس دیکھو، کیا تمہاری پرسنالٹی پر یہ نوکری سوٹ کرتی ہے؟ اسی وجہ سے تمہارے باپ اور دادا تم سے خفا رہتے ہیں۔ وہ بیٹھ کر سمجھانے لگی۔ میرے 27,000 سے کسی کا کچھ بنتا ہے یا نہیں، لیکن میرا بہت اچھا سے گزارا ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ نوکری میں پیسے کمانے کے لیے نہیں، اپنے دل کی تسلی کے لیے کرتا ہوں۔ مجھے وہ سب کچھ نہیں کرنا جو میرے باپ دادا نے کیا۔ ہاں تمہیں تو کالجوں یونیورسٹی میں استاد کی کرسی سنبھالنی ہے، میں پوچھتی ہوں کیا حاصل کر لو گے تو یہ سب کچھ کر کے؟ اتنے بڑے خاندان کا بیٹا اتنی چھوٹی سی نوکری کرتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہمارے بارے میں۔ کل وہ تمہاری آنٹی کہہ رہی تھی کہ تمہیں کمی کس چیز کی جو تم یہ چھوٹی سی نوکری کرتے ہو؟ امی مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خدا کے لیے ذرا سٹیٹس اور اس دولت سے باہر نکل کر دیکھیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو نہ جانے کیسے اپنا پیٹ پالتے ہیں، جانے کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ارے میری تنخواہ تو پھر 27,000، میں نے یہاں لوگوں کو پیسے کے لیے دھکے کھاتے دیکھا ہے۔ آپ میری سوچ نہیں سمجھ سکتے، تو مجھ سے اس بارے میں بات نہ کیا کریں۔ اور وہ اٹھ کر جانے لگا تھا۔ اچھا میری جان ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو بس بات کر رہی تھی، نہ تمہارے دادا اور بابا کی باتیں میں بتا رہی تھی۔ تم میرا بچہ کھانا کھائے بغیر نہ جانا، اسے کھانے سے ناراض نہیں ہوتے، رزق کی توہین ہوتی ہے۔ امریش میری جان لاؤ اسے کھانا دو۔ وہ خود ہی اٹھ کر اس کے لیے کھانا نکالنے لگی تو اس نے بھی فوراً کھانا ٹیبل پر رکھتے ہوئے پانی کا گلاس بھر کر رکھا تھا۔ کھانا کھا کر اسے ذرا بازار لے جانا، اسے 2-3 دوپٹے لینے اور کچھ کتابیں لینی، اگر تم فارغ ہو تو یہ کام کر دینا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو اس نے
فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ نہیں تو مجھے نہیں جانا، میں کل چلی جاؤں گی، ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، آج نہیں جانا۔ اس نے فوراً انکار کیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ اسے جاننا ضروری تھا لیکن اسے ہرگز پتہ نہیں تھا کہ پھوپھو کا یہ بیٹا اتنا غسیلا ہے۔ دادا جان میں ذرا بازار جا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد واپس آؤں گا، وہ دادا جان سے کہتا باہر نکلتا۔ جب اسے باہر ٹی وی لگایا وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ ان سب لڑکوں کی ایک عادت اسے بہت اچھی لگی تھی، وہ نہ تو نظر باز تھے اور نہ ہی فضول کی گفتگو کرتے تھے۔ ابھی تک اس لڑکے نے صرف اسے ایک دو بار ہی اسے ہائے کزن کہا تھا، لیکن وہ بہت ہینڈسم تھا۔ اس کا جڑواں بھائی بھی بالکل اس جیسا تھا۔ اس نے یہ چیز نوٹ کی تھی کہ وہ جان بوجھ کر اسے تانگ کرنے کے لیے اس کے جیسے ہی کپڑے پہنتا ہے۔ یہاں تک کہ کل تو اچھی خاصی بحث ہو گئی تھی دونوں میں، کیونکہ وہ اپنے بالوں کا ہیئر کٹ ایسا کروا کے آیا تھا جو ذرا کم خور سے بہت زیادہ ملتا تھا، جس پر زراور اس سے بہت خفا ہو کہ پہلے ہی الٹے سیدھے کام کر کے اس کے ساتھ دیتا ہے، اور اب تو اس کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے کہ وہ شناور نہیں بلکہ زراور ہے۔ لیکن اس نے بڑے مزے سے کہہ دیا کہ اس لیے تو میں نے ہیئر کٹ کروایا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور میں اپنا کام تمہارے سر پر لگا کر آرام سے کر سکوں۔ ان دونوں بھائیوں کی لڑائی بڑے مزے کی ہوتی تھی، جس کو اس کے ساتھ سب گھر والے بہت انجوائے کرتے تھے، اور ان سب چیزوں میں جو سب سے زیادہ پیستا تھا وہ اس کا کزن مکرش تھا، کیونکہ وہ ہر چیز میں مکرش کو لازمی گھسیٹتے تھے، جو وہ ان دونوں کی لڑائی جھگڑے بڑی مشکل سے ختم کرواتا تھا۔ لیکن اس کے سب کے باوجود بھی ان سب میں بہت پیار تھا، لیکن مکرم ان سے الگ تھا، وہ نہ زیادہ ان کے ساتھ وقت گزرتا تھا اور نہ ہی وہ اس طرح سے موج مستی کرتا تھا۔ اس کی اپنی دنیا تھی جس میں مگن رہتا تھا، لیکن ایک چیز اس نے نوٹ کی تھی، وہ مکرش کے ساتھ الگ وقت گزرتا تھا۔ اسے ہر قیمت پر مکرش سے اپنا وقت چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ مکرش بالکل بڑے بھائیوں کی طرح رہتا تھا۔ ہر روز واپس آتے ہی اس کا پہلا سوال یہی ہوتا تھا، تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ اس کی زندگی میں بھائی کی کمی تھی، وہ اپنے بھائی کو مس کر رہی تھی، جس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ مکرش کے زندگی میں آ جانے کے بعد پوری ہو گئی تھی۔ ہیلو کزن، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ویسے وہ اس کی کزن تو نہیں تھی، وہ صرف مکرش اور مکرم کی کزن تھی، لیکن پھر بھی اس کے گھر میں اس کے ساتھ اس کا یہی رشتہ بنتا تھا۔ سنیں شناور بھائی، آپ میرا ایک کام کر سکتے ہیں، یہ میں نے اس لسٹ سے اپنے 4-5 کتابوں کے نام لکھے ہوئے، یہ کتابیں مجھے چاہیے، اگر آپ میری یہ کتابیں لیں تو اس نے لسٹ اس کی طرف بڑھائی تھی۔ وہ بازار جا رہا تھا، اس کے لیے اتنا سا کام تو کر ہی سکتا تھا۔ پہلی بات، میں تمہارا بھائی نہیں، بلکہ میں کسی بھی لڑکی کا بھائی نہیں، تو یہ لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی میں خوبصورت لڑکیوں کا بھائی ہرگز نہیں بنتا۔ اور یہ کون سی کتابیں ہیں محترمہ؟ میرے خیال سے تو آپ اپنا BA کر کے آئی ہیں اور آگے ایڈمیشن آپ نے ابھی لیا نہیں۔ وہ پرچی کھول کر دیکھنے لگا، اور وہ سچ میں چاہتے تھے کہ وہ پرچی کھول کر نہ دیکھے، کیونکہ وہ سب رومانٹک ناول تھے جو اسے چاہیے تھے۔ ناولوں کی لسٹ پڑھتے ہوئے اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ ابھری تھی، جسے دیکھ کر وہ نظر جھکا گئی۔ میں اس طرح کی کتابیں لینے کا بھی نہیں جاتا، وہ کیا ہے نا، ایسی کتابیں لڑکیاں پڑھتی ہیں، اور اتفاق سے میری دوستوں کی محبت میں بھی کوئی لڑکی ایسی نہیں جو یہ سارے ناول پڑھتی ہو۔ تو آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، جلدی سے باہر آ جائیے، میں گاڑی تیار کرتا ہوں۔ وہ اسے انکار کرنے کا موقع دیے بنا باہر چلا گیا تھا، جبکہ امریش کو سمجھ ہی نہ آتا وہ کیا کرے۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں کھڑے سوچتی رہی، جب ملازم نے آ کر بتایا کہ شناور صاحب باہر گاڑی سٹارٹ کی اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور پھر اب وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جلدی سے واپس کچن کی طرف بھاگ گئی تھی، جہاں وہ دونوں ماں بیٹا نہ جانے کون سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ پھوپھو، وہ شناور کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ مجھے بازار لے جائیں گے۔ وہ بازار جا رہے ہیں، کیا میں ان کے ساتھ چلی جاؤں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے اجازت مانگنے لگی تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلا رہا تھا، جبکہ وہیں بیٹھ کر مکرم کے دل میں شدت سے خواہش جاگی کہ اسے جانے سے منع کر دے، لیکن وہ حق کیا رکھتا تھا اسے منع کرنے کا؟ لڑکیوں کے معاملے میں شناور پر وہ اب یقین نہیں کرتا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا امریش کا نام شناور کے نام کے ساتھ ہے، یا وہ نہیں چاہتا تھا کہ امریش کا نام کسی بھی اور انسان کے ساتھ ہے سوائے اس کے۔ ارے کیا ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کام کرنے کی، بس تم خوش رہا کرو، اور ویسے بھی ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے یہ کام نہیں کیا، اور تمہیں کس چیز کی کمی؟ یہاں تو جو تم بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤ گے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پھوپھو سے اجازت مانگی تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ اصل میں کل پھوپھو کی ایک دوست ان کے گھر میں آئی تھی، جو اپنے بھتیجی کے بارے میں بات کر رہی تھی، جو 9ویں کی میتھ میں سپلی لے کر
اب 10ویں کلاس کی طالبہ ہے اور اسے اپنی نویں کی سپلی کی کچھ زیادہ ہی فکر ہے، جبکہ آنٹی کو پورا یقین تھا کہ اس لڑکی کی نویں کی سپلی کلیئر نہیں ہونی چاہیے۔ کلیئر نہیں ہونے تو یقیناً اس نے میٹرک فیل ہی ہونا تھا، جس کے لیے وہ انہیں ٹویٹر کا انتظام کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ کوئی انسان ہوئے جو اسے ٹیوشن پڑھا دے۔ ویسے بھی وہ لڑکی تھی اور یہاں سے آدھے گھنٹے دور ہی رہتی تھی، تو اسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی میتھ بہت اچھی تھی اور گھر میں بیٹھی ہوئی بہت بور ہو جاتی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اسے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اسے ہر چیز وقت پر مہیا کی جاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے وقت گزارنے کے لیے کچھ کرنا چاہتی، لیکن پھوپھو نے صاف صاف انکار کر دیا۔ خیر ان کو منانا اتنا مشکل نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج رات کو ہی پھوپھو کے سر میں تیل کی مالش کر کے وہ انہیں منا لے گی، اور یہ سوچ کر وہ بالکل ریلیکس ہو گئی تھی۔ آج اس کا ٹیچر بننے کا پہلا دن تھا، اس نے پھوپھو کو منا لیا اور آج اس کی اسٹوڈنٹ پہلی بار ان کے گھر آئی تھی۔ یہ بات تو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ وہ میتھ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ اتفاق سے پتہ چلا تھا کہ اسے 8ویں کے میتھس میں بھی ٹیچر نے ترس کھا کر 1 نمبر دیے تھے، ورنہ شاید وہ فیل ہو جاتی۔ باقی سب کتابوں میں وہ بہت ہی اچھی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن میتھس میں آ کر وہ پورت سے اٹک جاتی تھی۔ اس کا نام انایا تھا اور انایا اپنے نام کی طرح ہی وہ بے حد پیاری تھی۔ انایا تم نے پھر سے غلط کیا، تم نے اس کا طریقہ کار سمجھو، پھر اسے حل کرنے کی کوشش کرو، رٹا مارنے سے یہ حل نہیں ہوتا۔ اب دیکھو اسے، میں تمہیں یہ پھر سے سمجھاتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے سوال سمجھانے لگی، لیکن یہاں تو ہر بات کی ایک ہی بات تھی، یار اب بھی مجھ سے نہیں ہوتا، مجھے پتہ ہے میں پھر سے فیل ہو جاؤں گی اور سب لوگ مجھے میٹرک فیل کہیں گے، میں کبھی کچھ نہیں کر سکوں گی، میں ایک نالائق اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بھرائی آواز میں بولی تھی، نہیں میری جان، تم بالکل بھی نالائق نہیں ہو، میں تمہیں سمجھاؤں گی نا، اور میری بات سمجھ کر تمہیں سب کچھ آ جائے گا۔ اب غور سے دیکھنا، میں پھر سے سمجھاتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے قلم اٹھا کر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، اور اس بار بھی اس نے پورے غور سے اس کے سوال کو سمجھا اور پھر حل کرنے کی کوشش کرنے لگی، اور پھر 7 بار ایک ہی سوال سمجھانے کے بعد اسے وہ سوال سمجھ میں آ گیا تھا۔ لیکن اس نے ایک چیز نوٹ کی تھی، اتنی بار سمجھانے کے باوجود بھی امریش کے چہرے پر کسی طرح کی کوئی بیزاری یا غصہ نہیں رہتا۔ وہ ایک بہت ہی اچھی ٹیچر تھی، اپنے اسٹوڈنٹ کو بہت پیار اور لگاوٹ سے سمجھاتی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ انایا کو اس کو سمجھانے کا طریقہ بھی پسند آیا تھا اور اس کا سوال بھی سمجھ میں آ گیا تھا۔ اب یہ اگلے والا تم کرو گے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، تو انایا فوراً مسکرائی تھی کیونکہ اسے وہ کافی آسان لگ رہا تھا۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ روز اس کے پاس اس سے پڑھنے کے لیے آتی تھی اور اس کے ساتھ جو وقت گزارتی تھی وہ بہت اچھا گزرتا تھا۔ وہ بہت شرارتی اور بہت باتونی لڑکی تھی۔ اس کا تو کام تھا سب کے ساتھ شرارتیں کرنا، خاص کر اس کی پھوپھو کی تو فیوریٹ تھی اس حویلی میں، کیونکہ جس طرح امریش خود اپنی پھوپھو کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی، بالکل اسی طرح انایا بھی ان کے ساتھ وہ حد سے زیادہ وقت گزارنے لگی تھی۔ اس کا تو گھر جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، اس کے صرف بابا ہی تھے۔ ماں چند سال پہلے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی اور پھر باپ نے اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ اس کے بابا انہی کے کارخانے میں مینیجر کا کام کرتے تھے اور اکثر شام میں واپسی کے وقت وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ دوستی کی ہی وجہ سے امریش بھی 2-3 بار انایا کے گھر ہو کر آئی تھی۔ انایا کا چھوٹا سا گھر اس کے لیے بالکل کسی جنت جیسا تھا۔ وہ شور مچاتی، کھیلتی، مسکراتی لڑکی اسے بہت زیادہ پسند تھی۔ 2 دن کے بعد اس کی 14ویں سالگرہ تھی، جس پر وہ اس کے کوئی بہت اچھا سا تحفہ لینا چاہتی تھی، اور ایک بار پھر سے وہی مسئلہ پیش آ گیا تھا، اس کے ساتھ جاننے والا کوئی نہیں تھا اور پھوپھو اپنے گھٹنوں کے دادکی سے کہیں جانے کو تیار نہ تھی، جبکہ چاچی بیگم نے کہہ دیا تھا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے، کیونکہ گھر کا ڈرائیور اعتبار کے قابل، لیکن پھر بھی پرائی بچی تھی، وہ کسی اعتبار والے شخص کو ہی بھیج سکتی تھی، ڈرائیور کے ساتھ نہیں۔ مکرش بھی شہر گیا ہوا تھا، ورنہ اس کے ہوتے ہوئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس دن کے بعد سے لے کر اب تک شناور نے مکرم سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس سے ہر طرح کا رابطہ ختم کیے ہوئے تھا۔ اگر وہ کہیں سے اسے مخاطب بھی کر لیتا تو بڑی آسانی سے نظر انداز کرتا آگے بڑھ جاتا تھا، اور ان کی یہ رنجش گھر میں بھی کافی لوگوں نے نوٹ کر لی تھی۔ شناور کی ناراضگی بہت عام سی بات تھی، وہ اکثر کسی سے بھی روٹھ جاتا تھا اور پھر اسے منانے میں کافی وقت بھی لگ جاتا تھا، لیکن مکرم اس طرح کا تعلق کسی سے رکھتا ہی نہیں تھا کہ وہ روٹھنے منانے والا سسٹم ہو۔ یہی وجہ تھی کہ کافی دنوں تک کوئی ان کی ناراضگی کو نوٹ بھی نہیں کر سکا تھا۔ اب تو طبیب بھی اس سے رابطہ نہیں کرتا تھا، اب تو طیب بھی اس سے رابطہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ جو بھی تھا کہیں نہ کہیں غلطی شناور کی تھی۔ اگر نازیہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی تو اس نے بھی شہ دی تھی،
وہ تو ابھی بھی کہتا تھا کہ طیب جو کہتا ہے وہ صحیح ہے اور اسے نادیہ کے گھر رشتہ بھیج کر نادیہ سے نکاح کر لینا چاہیے، لیکن نہیں، شناور اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ گھر میں یہ بات سب کو بتا دیں، کیونکہ نادیہ کی اچھی خاصی بدنامی ہو رہی تھی۔ طیب اس سے رابطہ ختم کر چکا تھا، اس کے لیے اس کی بہن کی عزت زیادہ عزیز تھی۔ وہ خود بھی طیب سے رابطہ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کی بہن کا معاملہ تھا۔ اس کا اصول تھا کہ اگر کوئی اس سے بات نہ کرتا تو وہ بھی آگے سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن یہاں اسے طیب کا غصہ اس لیے برداشت کیا تھا کیونکہ اس کی عزت کا سوال تھا، کہیں نہ کہیں ٹھیک تھا۔ لیکن شناور نے تو اپنی ہی کہانی بنا رکھی تھی، وہ اسے سمجھا نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر کی طرف آیا تو باہر ٹی وی لاؤنج میں انایا کے ساتھ امریش کو کھیلتے ہوئے پایا۔ وہ چپ چاپ سی رہنے والی لڑکی اس لڑکے کے آ جانے کی اسے ہنسنے کھلکھلانے لگی تھی۔ چاچی بیگم تو کتنی بار اسے باتوں ہی باتوں میں ٹوک چکی تھی کہ اچھی لڑکیاں یہ ساری حرکتیں نہیں کرتی، لیکن انایا کے ساتھ وہ بھی بچی بن جاتی تھی۔ وہ دونوں مل کر الٹی سیدھی شرارتیں کرتی تھیں اور ان کے زیادہ تر شرارتی زراور مکرش کے ساتھ ہی ہوا کرتی تھیں، کیونکہ وہ دونوں کسی چیز کا برا نہیں مانتے تھے۔ اور تیسرا عبداللہ، اگر وہ برا مان لی جائے تو اس کو پوچھتا کون تھا؟ ابھی کل ہی وہ دونوں چڑیلیں عبداللہ کے کمرے کا نقشہ بگاڑ رہی تھیں، جس پر اس نے خوب شور مچایا اور ان دونوں کو دادا سے ڈانٹ بھی پڑوائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دونوں اس سے خفا ہو گئی اور انہیں منانے کے لیے عبداللہ کو آئس کریم کھلانی پڑی۔ امریش سب سے کھول کر بات کرتے صرف وہی تھا جس سے ذرا دور دور رہتے، نہ جانے کیوں وہ اس کے ساتھ بالکل بھی بات نہیں کرتی۔ 2-3 بار اس نے خود ہی اسے مخاطب کیا تو اس نے جواب دے دیا، ورنہ امریش نے تو کبھی یہ غلطی بھی نہیں کی تھی۔ اس وقت وہ سب کچھ بھلائے بس اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی خوشی اسے اندر تک پرسکون کرتی تھی۔ ایسا کیوں تھا وہ نہیں جانتا تھا، یہ فیلنگ اسے آج سے نہیں آ رہی تھی، بلکہ بچپن سے ہی وہ اس کے لیے بہت کچھ سوچتا آ رہا تھا۔ اپنے ماموں کی اکلوتی بیٹی اسے بے حد عزیز تھی۔ اس نے مکرش کو لڑکی کا نام تو نہیں بتایا تھا، لیکن وہ بتا چکا تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، جس پر مکرش نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا مکمل ساتھ دے گا۔ کئی بار تو وہ اسے بوجھ چکا تھا کہ آخر وہ لڑکی کون ہے، لیکن وہ ہر بار ٹال دیتا، ہمیشہ کہتا کہ وقت آنے پر تمہیں بتاؤں گا، اور پھر مکرش اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یقیناً وہ اس وقت اسے دیکھ لیتا تو اسے خود ہی پتہ چل جاتا کہ وہ لڑکی کون ہے، لیکن مکرش کو پتہ چلے یا نہ چلے کوئی اور جان چکا تھا اس کی کمزوری کے بارے میں، اور اب وہ اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے والا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں واپس آتے ہی تمہیں لے جاؤں گا، عبداللہ نے صبح جانے سے پہلے اس سے کہا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ ابھی اور اسی وقت مجھے لے کر چلیں عبداللہ بھائی، ورنہ میں آپ سے خفا ہو جاؤں گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جب شناور سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا۔ ارے کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے، کوئی ہمیں بھی بتا دیا کرو۔ اس کے پاس آ رکا۔ وہ اسے بہت کم مخاطب کرتا تھا، اور جب بھی مخاطب کرتا تھا نہ جانے کیوں امریش کے آگے پیچھے جیسے دنیا ہی بدل جاتی تھی۔ اس کا دلکش انداز، مسکراتے لب، گہری سیاہ آنکھیں کسی کو بھی میمورائز کر سکتی تھیں۔ وہ انایا کے برتھ ڈے آ رہی ہے نا، تو اس کے لیے گفٹ لینے جانا، اور عبداللہ بھائی مان نہیں رہے۔ میں جانتی ہوں انہیں واپس آتے ہوئے شام ہو جائے گی، اور آج میں انایا کو اپنے پاس ہی رکھنے والے ہوں تاکہ اسے 12 بجے وش کر سکوں۔ رات کو یہ میرے ساتھ ہرگز شاپنگ پر نہیں جائیں گے اور میں اس کے لیے گفٹ خریدنا چاہتی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی، جبکہ عبداللہ خود مجبور ساتھ کھڑا تھا۔ اسے ہر حال میں اپنے ضروری کام کے لیے جانا تھا، جبکہ پھوپھو تو انکار کر چکی تھی کہ صبح چلی جانا اور انایا کے لیے تحفہ لے آنا۔ بس اتنی سی بات پر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ اس نے فوراً حال پیش کیا تھا، جو کہ عبداللہ کو بہت پسند آیا تھا، لیکن اسے پسند نہ آیا کیونکہ وہ اپنے دل کی بدلتی دنیا کو بہت اچھے طریقے سے محسوس کر چکی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ شناور کی طرف بری طرح سے ایکٹ ہونے لگی ہے۔ یہ کس طرح کی فیلنگز ہیں وہ نہیں جانتی تھی، بس وہ اس سے دور رہنا چاہتی تھی۔ جب ہم کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہو، اور اس نے یہ چیز بہت شدت سے نوٹ کی تھی کہ شناور اپنے کام سے مطلب رکھنے والا انسان تھا۔ ان 2 مہینوں میں وہ نہ جانے کتنی دفعہ اس کے ہاتھ یوں اگنور ہو چکی تھی، کتنی دفعہ پیچھے سے پکارنے پر اس نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف سے کسی طرح کی کوئی امید نہیں رکھتی تھی، تو پھر بہتر تھا کہ وہ اس سے دور رہے، کیونکہ دل تو یہ ساری چیزیں نہیں سمجھتا نا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے، میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ پیچھے سے مکرم کی آواز پر ان تینوں نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ ارے بھائی، آپ تو 3 دن کے لیے ٹرپ پہ جانے والے ہو، تو اسے بازار کیسے لے کر جاؤ گے؟ میرے خیال میں تو آپ کی یونیورسٹی کا ٹائم ہو گیا، عبداللہ نے اس کی طرف دیکھتے کہا۔
کوئی بات نہیں، اس کے لیے ٹائم نکال لوں گا۔ اس کے قریب آ رکا تھا، نہ جانے کیوں شناور کی بڑھتی ہوئی بے تکلفی اسے ڈر میں مبتلا کر دیتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شناور کسی بھی لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگاتا۔ نہیں مکرم بھائی، اس کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے، شناور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اس نے فوراً کہا تھا، کیوں؟ اس کے ساتھ کیوں چلی جاؤ گے اور میرے ساتھ چلنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اور ایک اور بات، اگر میں تمہارا کزن تو میرے ساتھ بھائی جیسا رشتہ رکھتی ہو، تو شناور تو عمر میں مجھ سے بھی بڑا ہے، تم اسے بھائی کیوں نہیں کہتی؟ کیونکہ میں نے اسے منع کر رکھا، یہ بھائی چارے والے رشتے مجھ سے نہیں نبھائے جاتے، میری کوئی بہن نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی کو اپنی بہن بنانا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، شناور نے فوراً جواب دیا تھا، آپ جلدی سے باہر آ جاؤ محترمہ، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں لوگوں کی طرح مصروف ہرگز نہیں۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ جو اسے مکرم منع کرنا چاہتا تھا وہ بنا اس کی طرف دیکھے شناور کے پیچھے باہر چلی گئی تھی۔ جب سامنے سے آتی عنایا نظر آئی، آپ کہیں جانے والی اپی؟ وہ فوراً بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ یس بچے، ہم تمہارے لیے تحفہ لینے جا رہے ہیں، کل تمہاری سالگرہ ہے نا؟ وہ جو عنایا کی سالگرہ پر سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتی تھی، شناور نے بڑے مزے سے اس کے پلان کا بیڑا گھر کرتے ہوئے بتایا تھا۔ عنایا کے چہرے کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ واہ، آپ میرے لیے گفٹ لینے جا رہے ہو؟ آپی میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ وہ فوراً خوش ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی تھی، ہاں تو چلو نا، تمہاری اپی تمہیں منع تھوڑی کرے گی، چلو آؤ، تمہاری اپی کی پاکٹ سے آئس کریم کھائیں گے۔ شناور نے اسے لالچ دیتے ہوئے گاڑی کی طرف اشارہ کیا، جہاں وہ فوراً بھاگتے ہوئے فرنٹ سیٹ سنبھال چکی تھی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان تینوں کو یہ سفر بدلتے وقت کے ساتھ کیا کچھ بدلنے والا تھا، انہیں اندازہ تک نہیں تھا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔